ابھی اعلیٰ حضرت کی زندگی کی کرامت یا برکت ہے وہ ربیع الاول سے نسبت ہے۔ محبت اور عشق بڑھاتے بڑھاتے ربیع الاول استقبال کرنے میں اور ان کی محبت امت مسلمہ کے لیے کام آ رہا ہے۔ اس لیے عاشق رسول اعلیٰ حضرت انہوں نے بہت اشعار پڑھا، اس اشعار کا لب لباب اللہ کے رسول کو بے انتہا محبت کر، اس محبت کو کہ نہایت لمٹ نہیں، اگر آپ اس محبت کو حدود و لمٹ کرتا ہے تو آپ صحیح العقیدہ نہیں۔ یہی پڑھایا انہوں نے اپنے اشعار۔ قرآن کا درس بھی یہی ہے، اس نبی کی محبت کس طرح کرنا چاہیے۔ قرآن المقدس میں چند آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ حضور کی محبت میں جو گزارا گیا اعلیٰ حضرت نے اور اعلیٰ حضرت کی جو زندگی قرآن کے اور درس کے مطابق ہے وہ ثابت ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام کے عشق محبت کیا تھا؟ کسی بھی بات تو اللہ و رسول، اللہ و رسول۔ حدیث میں دیکھیں گے اللہ و رسول کا ساتھ لیتے تھے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہے حدیث میں 300-400 سے زائد حدیث میں آپ کو نظر آئیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ صحابہ کرام سے روبرو ہوتے ہیں، فرماتے ہیں تدرون من المسلم، مسلم کون ہے جانتے ہو؟ صحابہ کرام کا جواب کیا تھا؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ یہ عقیدے صحابی ہے، یہی ہے اہل سنت کا عقیدہ، صحابوں سے ہٹ کر نہیں۔ ان کا عقیدے میں جہاں اللہ کا ذکر ہے نبی کا ذکر لے لو، یہی نبی نے بڑھایا۔ جب نبی کا ذکر ہٹا دیتا ہے، نبی کو بولنا ذکر کرنا کچھ 2 نمبر کا کام ہے، یہ اگر تفہیم کوئی کرتا ہے یہی اسلام کے صحیح عقیدے پر پردہ ڈالنے والے لوگ۔ اب یہ قرآن کے ذریعے میں آپ کو آیت، یہ حدیث ہے، حدیث ایک نہیں، متعدد حدیث میں، بخاری میں 2856 نمبر حدیث، 3199 نمبر حدیث، 1741 نمبر حدیث، 7373 نمبر حدیث، 6043 نمبر حدیث، 7266 نمبر حدیث، 3983 بہت حدیث ہے، متعدد حدیث ہے، سینکڑوں حدیث میں اللہ و رسول عالم۔ یہ شرک نہیں تھا، اللہ کے ساتھ نبی کا نام لینا شرک نہیں تھا، بلکہ اللہ نے تنفید کیا۔ اسی لیے امت مسلمہ دنیا کے کوئی گوشے پر جب اذان دیتا ہے اس اذان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی اللہ نے مشروع کرا، اسے نبی نے تنفید کیا امت کے لیے۔ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد آپ یہ ضرور لازم بولنا تبھی اذان ہوگی، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ تو سب مومن مسلم کو یہ معلوم ہے نا، کیا محمد الرسول اللہ اللہ کے بندے ہیں، برگزیدہ بندے اور رسول ہے۔ یہ کوئی آدمی ہے بتا کر دینا نہیں پڑیں گے اللہ کے رسول اللہ کا بندے، سب کو یاد ہے۔ اس کے بعد اللہ نے منزلت اور مرتبہ دیا ہے نا، اسے کوئی تنقیس مت کرنا۔ یہ ہیں سنی اور غیر سنی کے بھیتر کی فاصلہ، یہ قرآن سے آپ نظر کر سکتے ہیں، بہت سارے آیتیں۔ امام قاضی ایال اپنے کتاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نعت و منقبت کے لیے لکھا الشفا، اس کتاب میں انہوں نے فرمایا، یہ آیت کو پیش کرتے ہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورۃ النساء کے 80 نمبر آیت ہے۔ اگر رسول اللہ کو اطاعت کیا تو اللہ کو اطاعت کر، اللہ کے رسول کو اطاعت کر دیے تو یہ کوئی الگ نہیں ہے، اللہ سے جدا نہیں ہے، وہ اللہ سے ہی تعلق ہے۔ تو آپ اللہ کے رسول سے آپ اطاعت کرو، وہی اللہ کی اطاعت ہے۔ سورۃ آل عمران میں ایک آیت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم حقیقت میں اللہ کو محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرنا۔ اللہ کو اتباع کیسا کر سکتے آپ؟ میری اتباع کرو، میری اتباع اللہ کی اتباع ہے، اللہ کی محبت۔ قرآن پڑھاتا ہے، قرآن شرک تو کبھی نہیں پڑھائے گا، اس لیے قرآن فرمایا قل، حضور آپ لوگوں سے یہ فرمائیے اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کو اطاعت کرو، رسول اللہ کو بھی اطاعت کرو۔ یہی قرآن فرمایا ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت کرو، اللہ کو اطاعت۔ یا اللہ فرماتے اللہ کو اطاعت کرو، رسول کو بھی۔ یا اللہ کو اطاعت کرنا ہی تو رسول اللہ کو اطاعت کرنا ہے نا۔ یا اللہ تعالیٰ اپنا کلام روک سکتا تھا، اللہ کو اطاعت کرو، بات ختم، کیونکہ اللہ کو اطاعت کرنے میں رسول اللہ کو اطاعت کرنا، صحابوں کو اطاعت کرنا، عالموں کو اطاعت کرنا، سب کچھ ہو گیا۔ پھر رسول اللہ کا نام کیوں لیا؟ امام قرطبی
فرماتے ہیں نام اس لیے لیا اللہ کو اپنے ساتھ محبوب کا ذکر کرنا ہے، کرتے بغیر بیکار ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ والرسول، یہ ایک دفعہ نہیں، کئی مقامات درجنوں مقامات میں اللہ نے اطیعوا اللہ والرسول ذکر کیا ہے۔ فقارن طاعتہ بطاعتہ، اللہ نے اپنی طاعت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طاعت سے جوڑا۔ امام قاضی ایاض فرماتے یہ آیت جب نزول ہوا کچھ جو حضور سے نفرت رکھنے والے لوگ تو محبت کم کرنے لگا، منافق کہتے ہیں انہیں۔ ہم لوگ آج غیر سنی بولتے ہیں، وہی لوگ حضور کا اس زمانے بھی یہ کلمہ تو پڑھتا تھا لیکن حضور سے دل سے محبت نہیں کرتے۔ وہ کیا کہتے تھے جب یہ آیت نزول ہوا، وہ کہتے تھے محمد جو ہے نا اپنے کو خدا کا ساتھ جوڑنا چاہتا ہے۔ تو اسے امام فخر الدین رازی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنا تفسیر الرازی میں فقال المنافقون لقد قارب هذا الرجل الشرک، تو کوئی شرک کا قریب ہو گیا محمد، دیکھو اللہ کے ساتھ اپنا نام لینے لگا۔ یہ مکے کا مشرک کہتا تھا، آج کا غیر سنی نہیں، مکے کا مشرک بھی یہی کہتا تھا کہ دیکھو 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 محمد اب دھیرے دھیرے اللہ کے ساتھ اپنا نام لینے لگا، دیکھو اپنا ساتھ اپنا نام جوڑ دیا۔ وَهُوَ يَنْهَى أَن نَّعْبُدَ غَيْرَ اللَّهِ، وہ اپنے نام لے رہا ہے۔ اب دیکھو ان کا کم فہم، دیکھو منافقین کا، حضور نے کبھی اپنی عبادت کو کرا ہی نہیں، کہا ہی نہیں، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام قرآن میں آیا، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احبنی فقد احب اللہ، کوئی میری محبت کرے گا وہ اللہ کو محبت کر، ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، مجھے کوئی اطاعت کرے گا اللہ کو اطاعت کرے گا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث فرمایا تو مکے کا مشرک کہنے لگا دیکھو 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 اپنا ساتھ، اب دھیرے دھیرے یہ بھی اپنا اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگا۔ یہاں شرک کہاں ہوتا ہے، تو محبت کی بات ہے۔ یہی دعویٰ مکے کا مشرک کیا کرتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانے میں، اور منافق کیا کرتا تھا جب کو کلمہ بھی پڑھتا تھا لیکن دل میں کھوکھلاہٹ ہے، نفاقت ہے۔ وہ آج انہیں اس زمانے میں انہیں منافق نام لیتا تھا، اس زمانے میں ہم غیر سنی بولتے ہیں، جو اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر جو جاتے ہیں وہی ہے جو غیر سنی۔ منافق کا یہی عقیدہ ہے، محبت رسول کا ذکر آتا ہے اللہ کے ساتھ بولتے یہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ اللہ نے ہی جوڑا ہے، آپ کون ہے اللہ سے جدا کر لے، اللہ کے رسول کا نام اللہ نے جوڑ رکھا ہے، پھر اللہ نے جو جوڑا ہے آپ جدا کیسے کرے گا؟ یہ آیات ہے، دیکھیے اب بہت آیت اس طرح دلالت کرتا ہے ان الذین یبایعونک، اے حضور جو آپ سے بیعت کرتا ہے انما یبایعون اللہ، اللہ سے بھی صرف اللہ سے ہی بیعت کر رہا ہے، جو آپ سے بیعت کرے گا وہ اللہ سے بیعت ہے، آپ کا دست اللہ کا دست، یعنی حقیقت میں یہ آیت ہے سورۃ الفتح میں آیت نمبر 10۔ ایک اور آیت میں قرآن فرما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ کو ایذا پہنچاتا ہے، پھر اللہ نے فرمایا اللہ کو ایذا پہنچانا نبی کو ایذا پہنچانا برابر ہے، لیکن اللہ نے روکا نہیں، فرمایا ورسولہ، اللہ کے رسول کو بھی ایذا پہنچانا۔ اللہ نے ذکر چھوڑا ہے، ساتواں ذکر لیا، جب اللہ نے ساتواں ذکر لیا ہوگا تو ہمیں اسے جدا کرنا یہ ظلم اور قرآن کا درس کے خلاف ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب میں 57 نمبر آیت ہے۔ پھر ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اللہ کے رسول احق ان یرضوہ، اللہ کو یا اللہ کے رسول کو راضی کرانے کے لیے حقدار ہے۔ یہاں ایک آیت نیوی گرامر طور پر یہاں دیکھنے کی بات ہے، احق ان یرضوہ آیت میں ہے، یہ سورۃ التوبہ کی آیت ہے۔ یرضوہ کو کہتے ہیں ضمیر، ضمیر کہتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں وہ کہا انہوں نے کہا، یہ سب ضمیر ہوتا ہے۔ اسی طرح عربی میں ضمیر ہوتا ہے، ہو کا مطلب وہ کہتے ہیں ایک آدمی ہو، اگر دو آدمی کے لیے بولنا ہے تسنیہ کے لیے بولنا ہوتا ہے عربی میں بولنا چاہیے ہما، لیکن اللہ نے یہاں فرمایا اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اللہ کے رسول احق حقدار ہیں ان یرضوہ، وہ لوگ اسے راضی کرائے، کسے؟ اللہ کو یا رسول کو۔ اللہ نے یہاں نام نہیں لیا، چاہے آپ اللہ کو مانو یا رسول اللہ کو مانو، باتیں کی ہے۔ یہ ہو کا مطلب چاہے آپ اللہ سمجھو یا رسول اللہ کو سمجھو، اور اللہ سے برا کرا وہ بھی نبی کو برا کرنا، جو نبی سے برا کرا وہ بھی اللہ سے برا کرنا۔ اس لیے یہاں ایک ہی ضمیر کیا حضور کا مقام بلند کرنے کے لیے، اور مفسرین نے فرمایا سورۃ التوبہ کا 62 نمبر آیت ہے، یہاں بھی اللہ نے نبی کے ساتھ ہی اپنے نام جوڑ رکھا ہے۔ ایک اور آیت میں ہے، یہ امام قرطبی فرماتے ہیں ان اللہ سبحانہ وتعالی جعل رضاہ فی رضا، اللہ نے اپنی خوشنودی رضا حضور کی رضا پر چھوڑا، اگر حضور راضی میں بھی راضی، حضور راضی میں بھی راضی، حضور سے ہٹ کر نہیں میری محبت۔ یہ سورۃ النساء میں آیت میں امام قرطبی فرماتے اللہ نے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اور قدر بلند کرتے ہوئے ایک آیت سورۃ الاحزاب میں وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور اللہ ہم نے عہد لیا، اخذ لیا، لے لیا ہے نبیوں سے عہد لیا، سارے نبیوں سے عہد لیا. اب نبی کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن یہاں اللہ نے حضور کی شرافت اور بلندی کو اظہار کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وَمِنْكَ، آپ سے بھی عہد لیا. نبیوں میں تو حضور تو سب سے بڑے ہیں، پھر نبی کے بعد پھر رسول اللہ کا نام لینے کی ضرورت نہیں. اللہ نے فرمایا آپ سے بھی لیا عہد. وَمِن نُوحٍ، نوح سے بھی لیا، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے، وہ موسیٰ و عیسیٰ نام لیا. یہاں بھی اللہ نے اپنے نبی کو محبوب کا ذکر الگ ممتاز کر لیا. سورۃ الاحزاب میں ہے، ایک اور آیت میں سورۃ النور میں 51 نمبر آیت میں قرآن فرماتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، مومنین کے جو اقوال، جو نعرہ جب اللہ اور رسول کی طرف انہیں بلایا جائیں لیحکم بینہم، یا اللہ نے فرمایا اللہ حکم دے دے یا رسول اللہ حکم دے دے. یہ اللہ نے والی نہیں کرا، وحدان کا لفظ میں بولا، یعنی ایک آدمی کا لفظ میں اللہ بولا لیحکم بینہم، ان کے بھیتر وہ حکم کرے. کون؟ اللہ حکم کرے یا رسول اللہ؟ بات ہے کہ اللہ حکم کرے، رسول حکم کرے، یہ دونوں بات ہے کہ اللہ اگر حکم کرے گا وہ بھی رسول اللہ کا حکم ہے، اگر حضور نے حکم دیا وہ بھی اللہ کا ہی حکم ہے. اللہ نے یہ نہیں بتایا ان دونوں نے حکم کرے، نہیں بولا چاہے اللہ حکم کرے رسول اللہ حکم کرے. عربی گرامٹک کے مطابق یہ جو لفظ ہیں یہ رسول حکم کرے یا اللہ حکم کرے ان دونوں میں سے چن سکتا ہے، یا مفرد کر دیا ہے. یہ قرآن اس لیے چھوڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بلندی کو اللہ کو اظہار کرنا. ایک آیت سورۃ الانفال میں 17 نمبر آیت میں قرآن فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیتا، حضور جب آپ نے پھینکا تھا آپ نے نہیں پھینکا. دیکھو اللہ نے پھینکا، فرمایا ولکن اللہ رمی، اللہ نے پھینکا. آپ نے پھینکا تو اللہ نے پھینکا، آپ نے پھینکا اور اللہ نے پھینکا بات ایک ہے، اسے الگ نام لینے کی ضرورت نہیں. جو آپ کی طاقت وہ میں خود ہوں، جو آپ نے پھینکا وہ میں ہی پھینکا ہے، اس میں کوئی جدائی کی بات نہیں. یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کو اللہ نے ساتھ جو اور لے لیا، وہ میرا ہی کام ہے، جو آپ کا کام ہے وہ میرا کام ہے. سورۃ الانفال میں قرآن فرماتا ہے، قرآن اور فرماتا ہے اللہ کے ساتھ اپنے حبیب کے بھی اطاعت کو وہی لہجے میں اللہ پیش کرتا ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کو اطاعت کرو. اللہ کو یہی فرما کافی تھا، اللہ کو اطاعت کرو تو کافی بات ہے. نبی کو دین پر چلنا سب کچھ ہو گیا، نہیں چھوڑا. واطیعوا الرسول، رسول اللہ کو بھی اطاعت کرو. اللہ کو اطاعت کافی تھا، سب کچھ مسلمان بنو، سب کچھ اللہ کا حکم ہے، نہیں چھوڑا نہیں. واطیعوا الرسول، رسول اللہ کو بھی اطاعت کرو. پھر یہاں فرمایا اس آیت کا آگے سورۃ النور کی آیت 51 نمبر آیت وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر اسے آپ اطاعت کرو گے. اسے یہاں نہیں بولا اللہ کو یا رسول اللہ کو، یا اللہ نے نہیں بولا، ایک بولا، ایک ضمیر واحد کا ضمیر پلٹ دیا. بولا یا اللہ کو اطاعت کرو گے یا نبی کو اطاعت کرو گے، اللہ نے ذکر نہیں کیا. بات ایک ہے، اطاعت اللہ کو کرو یا رسول اللہ کو اطاعت کرو، بات ایک ہے، یہ کوئی جدا نہیں ہے اللہ سے. وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر اللہ کو اطاعت کرو گے تہتدوا، رہنمائی پاؤ گے، یا نبی کو اطاعت کرو گے تو بھی رہنمائی پاؤ گے. تاکہ آیت میں یہاں ذکر نہیں کیا آپ اللہ کو اطاعت کرو یا نبی کو اطاعت کرو، اطاعت ان میں ایک میں سے کرنا ہے، کوئی بھی ایک بات ایک ہے. اللہ نے ایک ہی میں نام لیا. سورۃ نور کی یہ آیت ہے، سورۃ الاحزاب میں ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جو اللہ سے کوئی معصیت کاری کرے گا، اللہ نے چھوڑا نہیں، اللہ سے معصیت کاری کرے گا وہ اللہ کے طریقے سے ہٹے گا. اللہ نے پھر رسول اللہ کا نام لیا وَرَسُولَهُ، اور رسول اللہ سے بھی کوئی معصیت کاری کرے گا وہ بھی اللہ نے جوڑا. اگر کوئی کرے گا فقط ضل ضلالا مبینا، وہ گمراہ ہے. سورۃ الاحزاب میں ہے. یا اللہ نے اپنے ساتھ اپنے محبوب کا نام ساتھ رکھ لیا. جب اللہ نے ساتھ رکھ لیا، اسی جو درس امت مسلمہ صحابیوں نے بھی رکھا تھا، تبھی تو ان کے سینے میں جب بات آتی ہے بولتے اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اور اللہ کے رسول بہتر جانے. ساتھ لیا. آج غیر سنی سنیں گے بولیں گے تو شرک کیا، دیکھو اللہ کا ساتھ نام جوڑا. یہ صحابیوں کا عقیدہ ہے. صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں، صحاح الستہ کی ساری کتاب میں، اس کے عزائم دیگر تمام احادیث کے کتاب میں بھی اللہ و رسول عالم کی عقیدہ صحابیوں کا عقیدہ تھا. متعدد احادیث، سینکڑوں احادیث آپ نظر کر سکتے. ایک اور آیت توبہ میں آپ دیکھیے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کوئی اللہ کو اطاعت کرے گا، رسول اللہ کو اطاعت کرے گا، يُدْخِلُهُ، اللہ کو اطاعت کرے گا، رسول اللہ کو اطاعت کرے گا، يُدْخِلُهُ، اسے جنت میں داخل کرے گا. کون داخل کرا دے گا یہ نہیں بتایا. اللہ کرے گا، رسول اللہ کرے گا نہیں بتایا. اللہ کرے گا بھی ہو سکتا ہے، رسول اللہ بھی کر لے، رسول اللہ کو بھی جنت میں کرانے کا حق ہے. یہ حدیث میں ثابت ہے. اللہ نے فرمایا
युदखिलहु, उसे जन्नत में अल्लाह करे, रसूल अल्लाह करे। बात एक है, यहाँ वहदान का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल करा सूरत तौबा में, यहाँ वहदान लफ्ज़ बोला। इसी तरह एक और आयत तो सूरत अल-फतह में भी है, वहाँ फरमाया युदखिलहु, वहदान लफ्ज़ बोला, अल्लाह करे रसूल अल्लाह करे। क्या फरमाया? हुजूर को जन्नत को हक है। सहाबे रसूल रबीयत बिन काब अल-असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर का खिदमत में रहा। खिदमत रहने के बाद हुजूर का रात भर वुजू के पानी पहुंचाने की खिदमत किया करते थे। हर रोज रात में वो जगा करते थे। एक दफा हुजूर ने उनकी खिदमत की, मेहनतें देख कर हुजूर ने फरमाया, कल फरमाया आज क्या पूछना मांगो? फरमाया अस्अलुका मुराफकतक फिल जन्नह, मुझे जन्नत में आपका हमरफीकी चाहिए, दोस्ती यार चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। जन्नत में, जन्नत को देने के हक रखा है क्या? गैर सुन्नी के अकीदे में नहीं, ये सुन्नियों का अकीदा है, हुजूर जन्नत दिला सकता है। गैर हुजूर ने फरमाया इसके अलावा कुछ और मांग लो ना। नहीं, फरमाया हुआ का मुझे यही चाहिए, यही चाहिए जन्नत आपका साथ, इसके अलावा मुझे कुछ तलब तो है ही नहीं। रात भर मेहनत इसलिए अगर आखिरत चाहिए। फरमाया फिर ठीक है, मैं नहीं दूंगा, शिरक नहीं पढ़ाया। फिर आप एक काम करो, फाइन्नी अला नफ्सिका भी कसरत सुजूद, मेरे साथ रहो और सुजूद और आप कसरत के साथ पढ़ो। मेरा पक्का मुरीद है, सुजूद ज्यादा करो, नमाज ज्यादा पढ़ो। हमारे यहाँ तो पीर बन गए तो नमाज पढ़ना ही छोड़ दो, जन्नत वो पहुंचाएंगे ना, आप क्यों नमाज पढ़ेंगे? हुजूर फरमाते ज्यादा नमाज पढ़ो, बड़े पीर है। समझने की बात, एक बात मैं याद दिला दूंगा। कल मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने कहा क्या लोगों को थोड़ा समझ कम हुआ होगा। कल कोई फातिहा पढ़ लेते लोग, मैंने पूछा क्या बात है? चहलम। तो हमारा तरीका नहीं, ये शियत का है, राफियत का है। हम तो सुन्नी है ना, बरेली वाले है ना, ये आला हजरत को मानने वाले ही तो है ना सब। फिर हम क्यों शियत का, राफली का तरीका अपनाएंगे? जो आला हजरत फरमाए वो करेंगे ना। वो फातिहा हमारे लिए नाजेब है, वो फातिहा उस दिन मत करिए ना, उनसे क्यों मुशाबात करें? हम उनसे इत्तिफाक मत रखना, शिया से, राफलियों से। वो जो मोहब्बत का जो डोंगा बजता है, हम ऐसे डोंगा वाले नहीं, अहले सुन्नत का सही मुहिब्बे आशिके। इसलिए ये भी एक बिदात जैसा ही काम है, इससे भी बाज आ जाएं और मुकम्मल आला हजरत वाले सुन्नी बन जाएं। अल्लाह तौफीक नसीब अता फरमाए। ठीक है, मैं अपने मजमून पर जाता हूँ। मैं युतील्लाह व रसूलहू, अल्लाह ने हर कहीं हुजूर का नाम साथ में लिया, तो हुजूर को अपने साथ ज़हन में अल्लाह के साथ रखेगा। ये तो सबको पता है, हुजूर अल्लाह के बंदे, कोई शक नहीं है, अल्लाह ने पैदा करा। लेकिन हुजूर का मंजिलो मकाम को अल्लाह के साथ जोड़ कर जो रखेगा वही सुन्नी होता है। कुरान पढ़ाता है, फरमाते हुजूर आप लोगों को हिदायत करने वाले हैं, कुरान भी हिदायत करता है, आप भी। व इन्नका लहतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम, लोगों को रात आप भी करते हैं। कुरान फरमाते, अल्लाह ताला कुरान के बारे में फरमाते वजअलनाहु नूरा, इस कुरान को हमने रहनुमाई और नूर बना दिया। नहदी भी, कुरान के जरिए हम लोगों को रहनुमाई करते हैं। फिर हुजूर से आगे फरमाया व इन्नका लतहदी, आप भी लोगों को हिदायत करते। मैं भी करता हूँ, आप भी करते, मैं भी करता हूँ लोगों को हिदायत, आप भी करते हैं। कौन फरमा? कुरान। हुजूर का काम, जो अल्लाह ताला ने हुजूर को बड़ा मर्तबा और बुलंदी दिया, जो अल्लाह ताला फरमाते हिदायत मैं करता हूँ और आप भी करते हैं। इसलिए कुरान फरमाया मैं युतीर रसूला फकद अता अल्लाह, रसूलुल्लाह को किसी ने इताअत किया, मान लिया, प्यार किया, वो अल्लाह को इताअत किया। अगर रसूलुल्लाह से रूगर्दानी किया, मोहब्बत कम कर दिया, जुल्म किया है। कुरान में एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। फिर फरमाया वरुद्दू इलल्लाहि वर रसूल, अगर तुम्हें फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, किसी बात में इख्तिलाफ हो, अल्लाह की तरफ पलट दो। बात काफी थी, लेकिन अल्लाह ने छोड़ा नहीं, अल्लाह के तरफ पलट दो और अल्लाह के रसूलुल्लाह की तरफ भी पलट दो। कई बात होगी, उसे फैसला अल्लाह से भी ले लो, सारा फैसला कुरान है। अल्लाह ने नबी का नाम नहीं छोड़ा, बोला अल्लाह के भी फैसला मानो, रसूलुल्लाह के भी फैसला मानो। अब यही कुरान क्या सिखाता है? वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हमने किसी भी नबियों को भेजा, कौम जरूर उस नबी को इताअत करे, हर कोई इस नबी को इताअत लाजिम है। फिर अल्लाह आगे इताअत क्या करना है फरमाते हैं वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अगर वो गुनाह करता है, अपने नफ्स से जुल्म करता है, आपका बारगाह में वहां जाए। हर नबी को इताअत करना है। फिर अल्लाह फरमाते हर काम का हर नबी को अपने नबी को इताअत करना है। उसी आयत में अल्लाह फरमाता है अपने अपने नफ्स से गुनाह करा, बारगाह रिसालत पर जाओ, फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से आप इस्तिगफार मांगो, छोड़ा नहीं। अरे इस्तिगफार नबी से मत मांगो, वो तो हदीस में साबित, इमाम बुखारी मुस्लिम में, अतूबु इलल्लाहि व इला रसूल आयशा सिद्दीका फरमाती, मैं अल्लाह पर तौबा करता
करता हूँ हुजूर आप पर तौबा करता हूँ, ये शिरक नहीं कहा हुजूर ने। सहीह बुखारी की हदीस है। साहब कराम ने ऐसा और साहबों ने भी बोला मैं अल्लाह से माफ करता हूँ, हुजूर आपसे भी माफी मांगते। साहबों का भी यही अकीदा था। अल्लाह ने फरमाया वस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल, रसूल उनके लिए इस्तिगफार मांगे, बारगाह रिसालत पर आ जाएं, तब अल्लाह मानेगा। रसूलुल्लाह को राजी करो, रसूलुल्लाह को राजी करो, नहीं करे तो अल्लाह फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला, अल्लाह को इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। वला तुबतिलू अमालकुम, अगर इताअत नहीं करोगे अमाल बातिल हो जाओगे, अमाल बातिल हो जाओगे। सूरत मोहम्मद में है। इसके तफसीर में इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं वला तुबतिलू अमालकुम का माना बितर्क इताअत रसूली, रसूलुल्लाह की इताअत को छोड़ना। अगर रसूलुल्लाह को इताअत करना अगर छोड़ेगा, गुनहगार बारगाह रसूलुल्लाह पर जाने को इनकार करेगा, ये रसूलुल्लाह की खिलाफ वर्जी है। इमाम तफसीर राजी फरमाते अगर हुजूर की इताअत को छोड़ना, हुजूर ने फरमाया यार नबी को इत्तिबा करना है, गुनहगार बारगाह में आना। अगर जो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा मतलब जो मानेगा नहीं जाएंगे, हम गुनाहगार नहीं जाएंगे, और रसूलुल्लाह को इताअत नहीं करते हैं और रसूलुल्लाह की इताअत छोड़ता है, उसका अमाल बातिल होगा। तफसीर राजी फरमाते वला तुबतिल अमालकुम बितर्क इताअत रसूली, रसूलुल्लाह की इताअत को आप छोड़ना मत। फिर इसके बाद फरमाते वमन यहसिल्लाह व रसूला, अल्लाह को कोई मासियतकारी सिया नाफरमानी किया और अल्लाह के रसूल का नाफरमानी किया, फक़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना, वो बहुत बड़ा गुमराह हो गया, वो गुमराही में हो गया। सूरतुल अहज़ाब में, सूरतुल अहज़ाब 36 नंबर आयत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर फरमाता है इन्नल्लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूल, अल्लाह व रसूल के ईज़ा पहुंचाने वाले लोग, अल्लाह ने अपने 7 नाम जोड़कर बोला जो नबी के ईज़ा पहुंचाएगा दुनिया आखिरत में लअनहुमुल्लाह, अल्लाह ने लानत। ये सूरतुल अहज़ाब में है। हुजूर ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा, हर मेरी उम्मत जन्नत में जाएगी और जो लोग मुनकिर है। कालू वमन या अबा या रसूल अल्लाह, कौन है जो आबा, जो मुनकिर करने वाला? फरमाया मन अतानी दखलल जन्नह, जो मुझे इताअत करेगा, जो मेरे बारगाह में आएगा। आयत में तो साबित है ना आपका बारगाह में आना, जो आएगा जो मानेगा। वमन नसानी, जो मेरी नाफरमानी करेगा, जो मुझे जिल्लत करेगा, फकद आबा। इमाम सहीह बुखारी रिवायत करते हैं। मैंने अपने तरफ से नहीं कहा, देखो कुरान में आयत है। मदीने की तरफ जब मुनाफिक को दावत देता है, मुनाफिक क्या कहता है? कुरान फरमाता है वइज़ा क़ील लहुम तआलू, उनसे कह दिया जाएगा आ जाओ ना मदीने चलते हैं, हम चलते हैं मदीने में। कुरान आयत है, वो कहते हैं तआलू आ जाओ, इस्तगफिर लकुम रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल आपके लिए सिफारिश करेंगे, इस्तिगफार करेंगे, आ जाओ हम मदीने में जाते। हुजूर से कहते हैं तो क्या मुनाफिक कहते? कुरान फरमाते लव्वउ रुहूसुम, हम नहीं जाएंगे, मदीना में चलो, मदीना में चलो, काबा में चलो, मदीना में चलो। वो अपने सिर हिलाएगा, इनकार करेगा। कुरान आयत है सूरतुल मुनाफिकीन का 5 नंबर आयत है। फरमाते लव्वउ रुहूसुम, वो सिर हिलाएगा, मना करेगा। वराइतहुम यसुद्दूना, वो उन्हें रास्ते से रोक देगा, मत जाओ मदीना मत जाओ, मदीने से वो नफरत करेगा। वो मुस्तकबिरून, वो मुतकब्बिर है, घमंड वाला है। सूरतुल मुनाफिकीन में है। अब कुरान फरमाते, खत्म कर दिए मैंने, कुरान फरमाते हैं आओ ना हम सब पहले की तरह मोमिनीन की तरह जन्नत के रास्ते में चलते, हम तभी एक ही अकीदे में मिलकर काम करते हैं। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, हम सहाबियों की तरह ईमान लाते हैं, हमारे इमामों की तरह ईमान लाते, आ जाओ ना। जब उन्हें बुलाया जाता है कहते कालू अनुमिनु कमा आमन सुफा, हम इन बेवकूफों की तरह ईमानेंगे क्या? हम तो जन्नती कुरान दे के जाएंगे, हम उनको नहीं मानेंगे। ये तो शिरक किया, इमाम नववी ने शिरक किया और इब्न हजर लैतमी ने शिरक किया, इब्न हजर अस्कलानी, इमाम बुखारी, सब मुशरिक। हम तो अलग ही मानेंगे, कुरान को मानेंगे कहेगा। सूरतुल बकरा की आयत है। तो जो नबी का जिक्र है वो अल्लाह ने अपने साथ ही रखा है, हमेशा हुजूर का जिक्र बुलंद है, इसलिए हुजूर का जिक्र हमें बहुत करना है। रबीउल अव्वल महीना है, इंशाअल्लाह हुजूर का जिक्र घरों में कराना, मिलाद कराएं और वगैरह वगैरह, बहुत कुछ इसकी खुशी में करे। बाकी इंशाअल्लाह